Today we are coming economic policy and business development, a non-profit think tank here in FA3, house number 17, Islamabad, Thursday, 9 January 2000, and we are inside. Ex-Prime Minister of Pakistan Anwar Haq or President of the EPBD appointment to the Belt and Road Forum Advisory Council. Ex-Prime Minister of the Pakistan Anwar Haq and President of the EPBD Anwar Haq appointment to the Belt and Road Forum Advisory Council. عام آدمی کی زندگی ہے وہ معیشت کے ارد گرد گھومتی ہے اور جو معاشی چیلنجز ہیں وہی بسا اوقات سیاسی چیلنجز میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں. تو معیشت کو پرائیورٹی جن معاشروں نے جن مملکتوں نے نہیں دی ہے اس نے ان کا خمیازہ بھی ہوتا ہے. اسی فکر کے تحت جب 6-7 ماہ کی نگران حکومت کے دورانیے کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی منتخب حکومت سامنے آئی اور وہ پاکستان کی جو گورننس کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی اور اس مشن کو آگے بڑھانے کا سفر جاری رکھا. ایسے میں کچھ دوستوں کو ہمارے یہ خیال آیا کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں یہ بنیادی طور پہ بسا اوقات فکر کی کمی، بسا اوقات درست نشاندہی مسائل کے نہ ہونے کی، ڈیٹا کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کمی کی وجہ سے یا ان کے درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسائل کو حل تو نہیں کرتے بلکہ مسائل کو پیدا کر دیتے ہیں. تو اس پورے بیک گراؤنڈ میں ایک ایسے تھنک ٹینک کی تجویز سامنے آئی اور ضرورت محسوس کی گئی جو کہ ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ کو بھی پوری کر سکے اور ساتھ میں جو ریجن میں اپرچونیٹیز ہیں، ہماری تجارت چائنا کے ساتھ ہے، سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہے، GCC کے ساتھ ہے، ریجن سے ہٹ کے یورپ کے ساتھ ہے، US کے ساتھ ہے، افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ ہے، اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، اس کو بڑھاوا کیسے دیا جا سکتا ہے. بڑھاوے کے ساتھ ساتھ اس میں جو پالیسی، جو حکومتی پالیسی کے حوالے سے جہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ حکومتوں کو انپٹ دینے کی ضرورت ہے، ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جو کہ پالیسی ایڈوکیسی کا بھی کام کرے اور ساتھ ساتھ میں وہ لیڈرشپ دے جو انڈسٹریل اور انٹرپرینور لیڈرشپ کا اپنا انیشیٹو آفس میں، دفتر میں اور یہاں سے ہمارا ان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور وہ کاؤنسل جو ان کے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں پر فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، ان کے بیچ میں ادارتی تعاون پہ گفتگو ہوئی اور اس کو انشاءاللہ مزید بڑھا کر ہم اس میں میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کو بھی ہم نے انکلوڈ کیے کہ اس کو ایز اے سیکٹر ایز اے انڈسٹری ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں کئی اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. چائنا کی 1.5 کی جو لگ بھگ آبادی ہے ان کی اپنی میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ شاید ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو بہت کم کام ہوا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے، اس میں کہاں کہاں مواقع ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ ابھی تک دیکھنے میں یا مشاہدے میں نہیں آئی. تو یہ وہ تمام ایریاز اور اپرچونیٹیز ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی تعاون کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے. نے انٹرنیشنل تو بات کی، پاکستان کی جو علاقائی تجارت ہے چین کے علاوہ تو ہر طرف اندھیرا ہی ہے. تو ہمیں کوئی اس حوالے سے افغانستان، انڈیا، ایران، آپ ماشاءاللہ خود کافی اس پہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ باضابطہ تجارت نہیں ہے. تو یہ یورپین امبیسڈر سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. میں ڈپلومیٹک بیٹ کرتا ہوں 20 سال سے. کوئٹہ میں آپ نے ہمیں کھانا دیا تھا CPNE کے ڈیلیگیشن کو، اگر آپ کو یاد ہو تو، جب BLA نے دھمکیاں دی تھیں اخبارات کو، میں اس ڈیلیگیشن میں شامل تھا. یورپین امبیسڈر کہتے ہیں پاکستان بہت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہب ہیں، لیکن کسی ہمسائے کے ساتھ چین کے علاوہ آپ کی تجارت کوئی نہیں ہے. تو آپ کیسے ہب ہیں؟ دیکھیں
ایران کے ساتھ تو جو تجارت ہے اس کا فریم ورک موجود ہے. مسئلہ ہمیں افغانستان کے ساتھ اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈ کر کے دیکھیں گے تو خطے میں سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ باضابطہ فریم ورک کے تحت ان کی افغانستان کے ساتھ تجارت ہو جس سے ان کو ساؤتھ ایشیا میں ایکسیس ہو اور ہمیں ان کے مارکیٹ میں ایکسیس ہو. تو جو پیوٹ ہیں ہم دونوں کے بیچ میں وہ افغانستان ہے. افغانستان محض پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات میں جو ان کے بدقسمتی سے جو حالات ہیں محض رکاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ پورا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ بھی بلاک ہے. اب وہاں پہ ان کے ازبکستان وہاں سے ٹرانزٹ ٹرین سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہاں تک ظاہر ہے صرف پاکستان کی مارکیٹ تک تو نہیں آنا چاہ رہے, بیانڈ جانا چاہ رہے, لیکن رکاوٹ تو اس میں جو حالات ہیں وہ افغانستان کے اس میں پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہیں. ہم یہ فوکس اور اس امید کے ساتھ کہ افغانستان کی جو کرنٹ وہ ہے رجیم ہے جو حکومت ہے ان کے ہاں بھی تجارت میں دلچسپی کے کئی مواقع پر ہمیں اس کا ڈیمونسٹریشن آئی ہے, ہمارے مشاہدے میں ہے. صحیح بات. ایک دم سے ہندوستان کی طرف جمپ ماننے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا یہ جو اپرچونیٹیز یہ جو مواقع ان کو تو ایکسپلور ہمیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تھوڑی خراب ہے اور چین کو اس کے اوپر بہت تحفظات ہیں اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ سی پیک فیز 2 شروع کریں گے. تو چینی سفیر اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک سی پیک کا فیز 2 شروع ہوگا اور جو تحفظات ہیں وہ دور ہو رہے ہیں ان کے خاص طور پر سیکورٹی کے حوالے سے؟ یعنی دیکھیے جو بلوچستان یا کے پی میں دونوں صوبوں میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کے تمام جو ذمہ داران اس مملکتیں ہیں بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے اس کی وجوہات ہیں. اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو نیٹو کی فورسز یہاں سے گئی ہیں انہوں نے 20-30 سال کی لڑائی کم سے کم جو افغان نیشنل آرمی تھی اس امید کو ان کو حوصلہ دیا ہوا تھا, ٹریننگ دی ہوئی تھی کہ یہ آنے والے دنوں میں رقتوں میں طالبان سے لڑیں گے. تو وہ تو 72 گھنٹے میں رہی نہیں. جب وہ 72 گھنٹے میں نہیں رہی کہ ان کے جو اسلحہ 20 سال کا لڑنے والا تھا وہ بھی تو 72 گھنٹوں میں غائب نہیں تھا. وہ تو یہی ہے, اس کا یہی استعمال ہونا تھا اور ہو رہا ہے. پورے خطے میں کوئی بڑا کمپلیکس چیلنج ہے, اتنا سادہ چیلنج نہیں ہے. بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے یا کے پی میں یہ ہو رہا ہے. خطے میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی قوت نے ایک فوج بنائی 20 سال تک اور 20 سال تک اس فوج میں ٹریننگ کیپیسٹی میں انویسٹمنٹ کی اور پھر ان کی اکوپمنٹ میں انویسٹمنٹ. اور وہ غلط کو نہیں لڑنا تھا افغان نیشنل آرمی سے, انہوں نے کس چیز سے لڑنا, تھرمل سے لڑنا تھا, یہ M16 سے لڑنا تھا, یہ انہوں نے پرووائڈ کی. 72 گھنٹے میں بار بار ہمیں جو تبادلہ دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ 71 میں یہ ہوا 72 میں ہوا, آپ نے دنیا میں کہیں سنا ہے کہ ایک فوج 72 گھنٹے میں وینش ہو, سرنڈر نہیں ہوئی ہے, سرنڈر نہیں ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں لگے کہاں چلی گئی. اب میرے خیال میں جو لوگ ریپبلک آف افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, وہ بھی ظاہر مایوسی کا شکار ہوئے ہوں گے. جو باقی خطے میں جو لوگ تھے یا ممالک تھے ان تمام کی آبزرویشن میں آیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا ان ملکوں کا کہ یہ اسلحہ کہاں گیا ہے. اب وہ اسلحہ گیا بلیک مارکیٹ. اب میں اس کو کسی سازش سے نہیں جوڑ رہا ہوں, لیکن یہ اس کا نتیجہ ہے جو کچھ ہوا ہے, اس کا کانسیکوینس ہے. اب اس کانسیکوینس میں بلیک مارکیٹ میں وہ تمام اسلحہ چلا گیا ہے, وہ کچھ بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہوگا, کچھ کے بھی میں استعمال ہو رہا ہوگا. رپورٹس ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ تک پہنچی. تو یہ پورے خطے کے لیے بہت بڑا, فی الحال پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے, باقیوں کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بڑا چیلنج ہو. پاکستان پورے اس میں جو بڑے ملک ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا علم بھی اور ادراک بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مایوس. اکنامیکل ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نام جیسے اکنامک پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ بزنس کے نام سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ پاکستان عالمی معیشت میں کہاں کھڑا ہے؟ نمبر 1 آپ اگر ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں. دوسرا
ये बताइएगा कि चूँकि सिक्योरिटी होती है मईशत के हवाले से, हमारी सलामती का मसला है, अगर हम कोई बहरान का शिकार होते हैं तो हमारे इदारों की, अस्करी इदारों की कैपेसिटी है कि वो गवर्नमेंट को मुआवनत कर सके। आप तो बड़े क्लोज मॉनिटर करते रहे हैं तौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उनकी कैपेसिटी है कि टेररिस्ट को काउंटर कर सकते नहीं, इकनॉमिक हुकूमत को इनपुट दे सके, हुकूमत की मुआवनत कर सके, उनकी पॉलिसी क्या है? देखें, एक तो पाकिस्तान की मईशत ज़ाहिर है, उसकी शरह नमो और ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। क्या पाकिस्तान में ग्रो करने का पोटेंशियल मौजूद है? क्या वो ग्रो भी कर सकता है? यानी उसकी इकानमी की जो साइज़ है डेफिनेटली उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उसके कई ऐसे सेक्टर हैं जो अनटैप्स हैं। जिस मुल्क की 60% यंगस्टर्स की आबादी हो और वो सर्विसेज इंडस्ट्री में 10 से 12 बिलियन डॉलर भी या 15-20 बिलियन डॉलर कमा रहा हो तो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन पे इसकी सर्विस इंडस्ट्री को 100, 150, 200 अरब डॉलर की जो आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, इस सेंस में कि सर्विस प्रोवाइडर आपके यहाँ होते हैं और वो डिमांड को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। IT के सेक्टर में, मेडिकल एरिया में हो सकता है और कई एरियाज हैं ऐसे जहाँ पे शायद फिजिकली आप ना हो। अब नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, उस नेचुरल रिसोर्स में वैल्यू एडिशन कहाँ पर है? वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। मैं एक पत्थर एक्सपोर्ट करके बेच देता हूँ और लेट सपोज मैं 5 अरब डॉलर कमा रहा हूँ और बड़ा फ़ख्र से बताता हूँ कि जी ये मार्बल है, कोई फलां पत्थर है और ग्रेनाइट है। लेकिन उसकी जब वैल्यू एडिशन हो जाए तो वो 100 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर तक पहुँच है। तो क्या मैं नुकसान कर रहा हूँ या फ़ायदा कर रहा हूँ? मैं 5 अरब डॉलर को ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो वैल्यू एडिशन को मैं समझ रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से मुंसलिक करके हम अपनी मैशत की साइज को बढ़ा सकते हैं। वो ख़त्म हो चुका है। अब वो सेकंड फेज में जा रहे हैं। वो उसको हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देते हैं और उसमें जैसे कि आपके इल्म में होगा बेल्ट एंड रोड फोरम है जो उनका हाईएस्ट फोरम है और उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है जिसमें मैं हम्बल हो गई क्या कि उन्होंने चाइनीज़ हुकूमत ने मुझे नॉमिनेट किया पाकिस्तान की जानिब से, जो कि प्रेसिडेंट शी को एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे उसमें फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैं, फितिल के शायद वाइस प्रेसिडेंट हैं, सर्दिन फॉरेन मिनिस्टर हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ लोग हैं। और ये उस एडवाइजरी काउंसिल में जो कनेक्टिविटी है DRI की उसमें अपनी इनपुट देगी, अपनी विजडम डालेगी और गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे, बॉडी के तौर पे काम करेगी। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सेकेंड फेज में और सेकेंड फेज उनकी है रीलोकेशन ऑफ देयर इंडस्ट्री। बुनियादी तौर पे उस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो चाइनीज़ मॉडल है वो अपने उठान को, अपने राइज को दुनिया के लिए थ्रेट के तौर पे नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि वो दुनिया के लिए मौके के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मैं इस खत्ते में अमीर हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ साइज में, तो आपको मुझसे खौफजदा होने की बजाय इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरे साथ जुड़ के कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि आप भी अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगी की सतह में बढ़ सकें आगे, आपका साइज में एक ट्रस्ट डिफिसिट वो पैदा हो गया और ख़ासकर चाइना के हवाले से ख़बरें आ रही है कि वहाँ पर कुछ जो अटैक्स वगैरह हुए उनके चाइनीज़ इंजीनियर्स पे और इस बार, तो ऐसे में आपका जो थिंक टैंक है, आपका रोल वो किस तरह आप देख रहे हैं और किस तरह आप एक ब्रिज के रोल वो अदा कर सकते हैं कि इस ट्रस्ट डिफिसिट को ख़त्म किया जा सके? देखिए, कोई इसमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं बना सकते, कोई ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये खबरें कहाँ से लोग निकाल के ला रहे हैं। यस, उनको और जेन्युइनली हो, अगर उनके शहरियों को वो कहीं पे भी उन पर हमला हो, उस हमले को अगर ये पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में होता तो शायद चाइनीज़ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। ये मैं रिकॉर्ड पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाईएस्ट ऑफिशियल से ये बातें हमने सुनी हुई हैं और वो इसके बावजूद कि ये तमाम किस्म का ख़तरा उनको मौजूद होता है, वो फिर भी पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं। इससे चाइनीज़ साइड का जो पाकिस्तान की अहमियत है उनके लिए, जो वैल्यू है, हमें एक तो उसकी कदर करनी चाहिए और कदर के साथ साथ मेरे ख्याल में बतौर माशरा हमें उनको न सिर्फ बतौर हुकूमत, ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पे
مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے اتنی سیوک سینس ہمیں موجود ہے کہ ہم اپنی لوکل اتھارٹیز کو کسی ٹیررسٹ کی سسپیشن کے متعلق 5 سال سے رہ رہے ہو یا 100 سال سے رہ رہے ہو، سیٹلر کا نام لیتے ہیں، تمہارا ڈومیسائل ہے، تمہیں لوکل نہیں گردانتے ہیں، یہ باتیں ہیں یا جھوٹ ہیں؟ اور اس پوری پیرائے میں وہ کہتے ہیں سرزمین میری ہے، یہ ہے، اس کا وارث میں ہوں. اس بیانیے پہ وہ ایک رندہ مملکت مسلح جدوجہد پہ حاصل کرنا. سر سی پیک کا پہلا فیز آپ نے خود کہا ختم ہونے والا ہے، بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ریکارڈنگ منصوبہ 2022 میں ہوا، ابھی پھر اس میں 15% سعودیہ کو بیچا گیا، تو وہاں پہ جتنے بڑے منصوبے وہ بلوچستان میں بھائی اسی لیے میں آپ کو پاکستان کو گمراہ کیا. سی پیک نہیں آیا تو پھر ایسے جو دیکھیں ریکارڈنگ میں ہو، ریکارڈنگ اور سی پیک سر بڑے منصوبوں کی ایگزامپل دی ہے. ابھی مجھے کشمیر اور بلوچستان کی ایگزامپل نہیں دینے دے رہے تھے. ابھی تو سر دونوں منصوبے بلوچستان کے سر دونوں منصوبے بلوچستان کے اندر ہے، دونوں منصوبے بلوچستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کویسچن ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دیں سر دونوں میں آ گیا بلوچستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جناب کسی بھی چیز سے مستفید ہونے سے پہلے نا بے خودگی کی گفتگو سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. پہلے ڈیٹا لینا ہوتا ہے. آپ کے جب ورکنگ گروپس بنے، اس ورکنگ گروپس میں چائنیز نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ضرورت کیا ہے، تو یہ ورکنگ گروپ میں ہم نے اپنی ضرورت دی تھی. ایک صوبائی حکومت موجود، وفاقی حکومت موجود. تو چائنا اور سی پیک کو برا بھلا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ تو پھر ہمارا قصور ہے. گوادر پورٹ بنا اور گوادر پورٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے. دنیا میں جہاں جہاں پورٹس بنے ہیں وہاں پر انڈسٹریل زون بنتا ہے. انڈسٹریل زون بننے کے لیے آپ کے بے روزگار نوجوان خیر سے خود کو شملاور ہو رہے ہیں، ایسوسیشنز کر رہے ہیں، تو اس میں انڈسٹری بنے گی. سر اس کی وجہ کیا؟ آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے درست ہے، نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. جس طرح ایرانی کہتے ہیں میری شناخت ہے، جس طرح افغان کہتے ہیں میری شناخت، تو کہتے ہیں میری شناخت الگ ہے، یہ زمین میری ہے، تم اس پہ آکوپائنگ فورس ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، تو اور کیا وجہ چاہیے تمہیں؟ تم بے روزگار. پاکستان جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے اور لوکیشن ہائی کوالٹی پی آر آئی جس کو کہتے ہیں، مواقع جب آتے ہیں آپ نے خود ان موقع سے فائدہ اٹھانا. جیسے ابھی کو سوال کا موقع ملا اور انہوں نے جس طرح اس کو استعمال کیا. زندگی میں ہر قسم کا موقع آتا ہے. موقع آپ کے پاس ہے، اس کو آپ کنورٹ کیسے کرتے ہیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ پاکستان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی تیاری کیا ہے. ہم کس قسم کی انڈسٹری میں ہماری لوکل انڈسٹریل لیڈرشپ انویسٹ کر سکتی ہے، جوائنٹ وینچر بنا سکتی ہے، سپلائی چین میں آ سکتی ہے. یہ کام پاکستانی انٹرپرینور اس کو وہ جب ایک نارمل سوسائٹیز میں وہ گروتھ اور خبر نکل آئی جہاں پہ بدقسمتی سے